اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى تحقیق کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کو یاد کیا اور نماز کو ادا کیا۔ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ پہلے اوراق کے اندر بات موجود ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس آدمی نے روزے رکھے ثواب کی نیت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک نصیب کیا اور ہم نے روزے رکھے، ہم نے نمازوں کو ادا کیا، قرآن مجید پڑھا گیا اور قرآن مجید سنا گیا، اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے ان پر چلنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العزت کی ذات رمضان المبارک میں جو اعمال ہوئے اپنے کرم اور فضل کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات ہمارے سارے کے سارے اعمال حسنہ کو اللہ مہربانی فرمائے، اپنے فضل اور کرم سے اس کو قبول اور منظور فرما لے۔ رمضان المبارک گزر گیا ہے اور اب اس کے بعد الحمدللہ عید ہے، جس کے اجتماع کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور عید کی نماز کے لیے ہم آئے ہیں۔ ایک بندے کے لیے ہر حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، ایک مسلمان کے لیے ہر حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتابعداری کرنی ہے۔ ان کا حکم آتا ہے کہ کھاؤ اور پیو، جس طرح کہ آج عید کا دن ہے تو ہم نے کھانا اور پینا ہے،
ان کا حکم تھا کہ اپنے کو کھانے اور پینے سے روک لو، یعنی روزہ رکھو۔ الحمدللہ مسلمانوں نے اپنے کو کھانے اور پینے سے روکا، یعنی روزہ جو ہے اس کو رکھا ہے۔ مسلمان کی زندگی تابعداری کا نام ہے اور فرما برداری کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے بندوں کے لیے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دو کہ میری نمازیں اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت میرے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو میرے اللہ تعالیٰ کا میرے لیے حکم ہے میں اس کو بجا لاؤں گا اور میں اس کی تابعداری کروں گا۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں مکمل داخل ہونا اس کی ساری تعلیمات کو لینا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں سے اس کے عقائد بھی ہیں، اسلام کی تعلیمات میں سے عبادات بھی ہیں، اسلام کی تعلیمات میں سے حسن اخلاق بھی ہے، اسلام کی تعلیمات میں سے حسن معاشرت بھی ہے، اسلام کی تعلیمات میں سے حسن معاملات بھی ہے۔ جو حکم ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کی ساری جو تعلیمات ہیں اور جو اسلام کے احکامات ہیں ان احکامات کو لے لو۔ اسلام کا حکم آیا کہ نماز ادا کرو تو نماز کو ادا کرنا ہے، حکم آیا روزے رکھو تو روزوں کو رکھنا ہے، حکم آیا کہ جب مال ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو تو زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، حکم آیا کہ طاقت اور قوت ہے حج ادا کرو تو حج کا ادا کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا معاملات کے اندر، اے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم اپنی زندگی کے اندر سچائی کو لائیں گے، کاروبار کے ساتھ تعلق ہے تو پھر کام کے اندر کام کاج کے اندر سچ بولیں گے۔ زندگی عام روزمرہ کی زندگی ہے تو اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر جھوٹ کو ختم کر دیں گے اور سچائی کو اپنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کو منافقت والی باتیں ارشاد فرمایا۔ اذا حدث کذبا، بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خانا، جب امانت ہو تو بددیانتی کرے، اذا وعد اخلف، جب کسی سے وعدہ کرے تو اس کو توڑ دے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو منافقانہ باتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ ہم ساری زندگی سچائی والی زندگی بنائیں گے اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں گے۔ جھوٹ انسان کے رزق کو کھا جاتا ہے، جھوٹ ایک ایسی بدبو ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور مہربانی والے فرشتے، رحمت والے فرشتے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے اس آدمی سے دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وعدے کو پورا کرو، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو۔ اس کے بارے میں تم نے جواب دینا ہے۔ جو ہم بات کریں گے پکی بات کریں گے، وعدے کو پورا کریں گے اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اور پھر جب آپس کے معاملات کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فہو لیس منا، ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور پیار نہ کرنے والا، ہمارے بڑوں کا احترام اور اکرام نہ کرنے والا،
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اس آدمی کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑوں کا احترام کیا جائے گا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتایا، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اچھائی کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں۔ پوچھا گیا کہ کون اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، بڑے ہیں، والدین ہیں، ان کی تابعداری اور فرما برداری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہ کا راضی ہونا باپ کا راضی ہونا ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے اندر ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری اس طرح کی جائے، عبادت اس طرح کی جائے، اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کریں۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکے نہیں۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ باعزت طریقے سے بات کرے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، مہربانی کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے اپنے بازو کو جھکا دے اور اپنے اللہ سے دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب میرے والدین پر مہربانی اور رحم فرما، جس طرح کہ میں چھوٹا تھا میرے رب نے انہوں نے میرے ساتھ مہربانی کی اور میرے ساتھ شفقت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین میں سے والدہ محترمہ کے بارے میں کہا کہ ان کی تابعداری کرو، ان کے قدموں میں جنت ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ مسجد نور کے لیے یہ جولی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی سب سے زیادہ لوگوں میں حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تیری والدہ محترمہ سب سے زیادہ اچھائی کی اور حسن سلوک کی یہ حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ اور میرے بھائیوں اور عزیزوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھائی یہ بھی دین اور اسلام کا حکم ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی تابعداری کریں اور فرما برداری کریں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا عورت جو ہے المرأة اذا صلت خمسہا واحسنت فرجہا واطاعت بالہا، جب عورت نماز پنجگانہ کو ادا کرتی ہے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کا کہا مانتی ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके लिए कल क़यामत के दिन कहा जाएगा तू जन्नत के जिस दरवाजे से चाह दाखिल हो जा, ये तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे जो है वो खुले हैं। और खामद के लिए हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम बि अहली, तुम में से वो बेहतर है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतर हूँ। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया है। और मेरे भाइयों और अज़ीज़ों, मामलात और अखलाकियात के साथ साथ इबादत का हुक्म भी है। उनमें से अहम तरीन फरीदा जो है, इबादत में से अहम तरीन फरीदा जो है वो नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा बैनल कुफ्री वल इस्लाम, कि कुफर और इस्लाम में फ़र्क करने वाली चीज़ जो है वो नमाज है। यानी काफिर लोग नमाज अदा नहीं करते और मुसलमान लोग जो हैं वो नमाज का एहतमाम करते हैं। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया है। मेरे भाइयों और अज़ीज़ों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमिन का मेराज है। फ़राइज़ में से अहम तरीन फरीदा जो है वो नमाज है। नमाज अदा करने वाला इस तरह है, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह को काम के लिए निकले और शाम को जब वापस आए तो रास्ते के अंदर 5 नहरें बह रही हों और एक नहर पर गुस्ल करें और फिर उसके बाद दूसरी नहर पर गुस्ल करें और फिर इसके बाद तीसरी नहर पर गुस्ल करें और फिर उसके बाद चौथी और 5वीं नहर में गुस्ल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ उस आदमी के जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? कहा गया, नहीं अल्लाह के नबी, उस पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही मिसाल है उस आदमी की जो नमाज पंजगाना को अदा करता है, नमाज फजर को अदा करता है। अल्लाह ताला जब ज़ोहर की नमाज के लिए आता है, दरमियानी जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं नमाज की वजह से अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। और नमाज असर को जब अदा करता है तो फिर उसकी वजह से अल्लाह ज़ोहर और असर के दरमियान जो गलती हैं माफ़ फरमा देते हैं। और जब नमाज मगरिब को अदा करता है तो असर और मगरिब के दरमियान जो गलतियाँ हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो माफ़ फरमा देती है। और जब फिर नमाज इशा को अदा करता है तो मगरिब और इशा के दरमियान जो गलती हैं अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। नमाज पंजगाना का एहतमाम करने वाला और नमाज पंजगाना को सही तौर पर अदा करने वाला जब नमाजों से फारिग होता है तो इस तरह है, दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जो छोटी मोटी गलतियाँ हुई अल्लाह की ज़ात ने अपने करम से और फजल के साथ उन गलतियों को माफ़ फरमा दिया और सारी की सारी गलतियाँ जो है वो माफ़ हो गई। ईद के अहकामात में से एक हुक्म है सदका फ़ितर। औरतों के पास चोली हो लगी ऐलान करना, हाजी साहब की बेटी ने, हाजी लियाज में बहू हाजी लियाज साहब। ये जोली किसके लिए है जी? ये सदका। अगर किसी आदमी ने सदका फ़ितर अदा नहीं किया तो ये जोली सदका फ़ितर के लिए है। जहाँ सदका फ़ितर अदा होता है वहाँ खर्च होगी। मदरसा अशरफुल उलूम के लिए एक आदमी का 300 रुपया है कम अज़ कम। ज़्यादा अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर की अदायगी हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर बात है। मैं बात ये अर्ज़ कर रहा था कि अहम तरीन वो औरतें जो हैं उनके लिए भी वो चंदे की झोली है। वहाँ मस्जिद नूर के लिए उसमें चंदा डाले औरतें भी। बेहतरीन जो है आदमी वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलता है। और फ़राइज़ इस्लाम में से अहम तरीन फरीदा जो है वो नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए आँखों की ठंडक जो है वो नमाज इरशाद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने अपने लिए आँखों की ठंडक जो है वो नमाज इरशाद फरमाया है। और कल क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब का सिलसिला होगा
تو اعمال میں سے اور عبادات میں سے جس عبادت کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا اور جواب دینا ہوگا وہ نماز ہے۔ قرآن مجید کے اندر جس عبادت کا اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے زیادہ مرتبہ تذکرہ کیا ہے اور اس کے بارے میں حکم دیا ہے وہ نماز ہے۔ میرے بھائی، نماز کے بعد پھر اس کے بعد مالی عبادات جو ہے وہ زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، اس کی وجہ سے اس کے مال کے اندر کمی نہیں آتی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو قنطرۃ الاسلام، اسلام کا پل ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنوا اموالکم بالزکاۃ، لوگوں اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ جو ہے وہ حج بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے لیے حج کا ادا کرنا ہے۔ حج کے دنوں کے اندر مکہ معظمہ پہنچنا ہے اور وہاں پر حج کی ادائیگی کرنی ہے۔ فرائض اسلام میں سے اہم ترین فریضہ جو ہے وہ حج ہے۔ مینا کے اندر پہنچا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد عرفات میں جاتے ہیں۔ 8ویں تاریخ کو مینا میں پہنچتے ہیں اور 9ویں تاریخ کو مینا سے عرفات کے اندر جاتے ہیں اور رات کو 9ویں تاریخ کے بعد رات کو مزدلفہ میں آ کر قیام کرتے ہیں اور پھر 10ویں تاریخ کو صبح جو ہے پھر مینا کے اندر آتے ہیں۔ وہاں بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر مکہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف ہے، قربانی پہلے سے ہو چکی، حلق ہو چکا، بیت اللہ کا طواف ہے اور پھر اس کے بعد سعی ہے اور واپس پھر مینا کے اندر آتے ہیں۔ اور اسی طرح 11ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں اور پھر اسی طرح 12ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں۔ اس طرح ارکان حج کی ادائیگی کے بعد پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ میرے بھائی، حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ الحمدللہ حکم تھا کھانے پینے سے اپنے کو روک لو، یعنی روزہ رکھو۔ مسلمانوں نے پورا مہینہ روزہ رکھے اور پھر حکم آیا، اب اللہ کی جس اللہ کے لیے تم نے اپنے کے کھانے پینے کو چھوڑا تھا، اب نماز فجر کی ادائیگی کے بعد تم تھوڑا سا کھا پی لو اور پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اس کی کبریائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اور عیدگاہ کی طرف آ جاؤ اور نماز عید کو ادا کرو۔ نماز عید جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے۔ نماز عید کا طریقہ 3-4 منٹ رہ گئے ہیں۔ نماز عید کا طریقہ 2 رکعت نماز ہے۔ امام صاحب جو صفحے درست ہو جائیں گی تو پھر یہ اعلان ہوگا کہ نماز جو ہے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ انتظار نہیں کرنا کہ تکبیر ہوگی، اس نماز کی تکبیر نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر 2 رکعت کی نماز ہے جس طرح کہ نماز فجر ہے، لیکن اس کے ساتھ 6 زائد تکبیریں ہیں۔ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا، اور یہ وہ جگہ ہے پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، رفع دین کانوں تک، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد تیسری تکبیر ہوگی اور اس کے ساتھ ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اس کو سننا ہے، رکوع اور سجود ہوگا، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے اور پھر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اور جب تلاوت مکمل ہوگی رکوع جانے سے پہلے تکبیر ہوگی، اور اس تکبیر کے ساتھ رکوع میں نہیں جانا، ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ دوسری تکبیر ہوگی، پھر اسی طرح ہے،
और तीसरी तकबीर होगी फिर इसी तरह है, और जब चौथी तकबीर होगी उसके साथ फिर रुकू के अंदर जाएंगे, और फिर उसके बाद सजदा होगा, तहियात होगी, और फिर उसके बाद सलाम। तो सलाम के बाद दुआ मांगेंगे, और फिर ईद का मुख्तसर खुतबा होगा, उसको आपने सुनकर जाना है। सफ़े दुरुस्त फरमा लेंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। और रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। और रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساری زندگی اللہ نماز پنجگانہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جتنے بیمار ہیں حاضرین مجلس یا ہمارے دوست احباب، کینسر کی بیماری ہے، دل کا عارضہ ہے، جگر کی پرابلم ہے، دماغی مسئلہ ہے، موسمی بخار ہے، چست پرابلم ہے، اللہ سارے مریضوں کو ساری بیماریوں سے صحت کاملہ نصیب فرما۔ پریشان حال ہیں کام کاج کے لحاظ سے، رزق کے اللہ دروازے کھول دیجیے، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرمائی۔ فوت شدگان والدین بہن بھائی، مسلمان اور مرد عورتیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ وطن عزیز پر اے اللہ خاص اپنی مہربانی نازل فرما۔ اے اللہ جو ہمارے محافظ ہیں آپ ان کی حفاظت فرمائی، ہمارے ملک اور ان کے دشمنوں کو اے اللہ ناکام کر دیجیے اور ان کے ہر پروگرام کو نیست و نابود کر دیجیے۔ وطن عزیز کے محافظوں کی فوجی سپاہی اے اللہ آپ خود ان کی حفاظت فرمائی۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مسلمان جو مظلوم جہاں بھی ہیں غزہ فلسطین میں اللہ ان کی مدد فرما۔ ظالم اسرائیل کو اللہ پکڑ لے۔ اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم اہلک اموالہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اے اللہ ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقربا، دوست احباب، اے اللہ اہل محلہ، ہمارے دوستوں کے عزیز اے اللہ جو دوسرے ملکوں میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے بھی عید کی خوشیوں کو مبارک کیجیے۔ اے اللہ ان کسی پریشانی میں ہیں تو ان کو نکال لیجیے۔ اے اللہ ان کو ہر طرح کی خوشی بچوں کی ہو، تعلیم میں ہے تو تعلیم میں کامیابی، کام کاج میں ہے تو اے اللہ کامیاب بہترین کام، اے اللہ ان کے لیے ساری پریشانیوں کو دور فرمائیے اور ساری کی ساری خوشیوں کا ان کے لیے اے اللہ انتظام فرما دیجیے۔ ہماری دعائیں ان کے حق میں اور ان کی ہمارے حق کے اندر اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے۔ وطن عزیز کو اپنی ضروریات کے اندر خود کفیل بنائیے۔ یہاں کے رہنے والے جس نظریہ فکر کے لوگ ہوں، آپس کے اندر حب الوطنی کے جذبے کے تحت آپس میں محبت اور آپس کے اندر الف، آپس کے اندر قرب پیدا فرمائیے۔ رہنماؤں کو وطن عزیز کی ترقی اور بہتری کے لیے مل جل کر کام کرنے کی اے اللہ توفیق نصیب فرمائی۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پھر آخر میں عرض کرتے ہیں سارے کے سارے اعمال تیرے شایان شان نہیں، لیکن آپ معاف فرمانے والے اور معافی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم معافی چاہتے ہیں، اے اللہ جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرمائیے اور ان پر ہمیں خصوصی اور اعلیٰ درجے کا انعام جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر ارشاد فرمایا وہ نصیب فرمائی۔ اور ربنا جو بھی اولاد ہے اللہ اولاد نصیب فرما۔ والدین کے لیے بچوں کے معاملات، شادی بیاہ، کام کاج، تعلیم، جتنے مسائل ہیں اللہ ان کے لیے بہترین انتظام فرمائی۔ ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جھگڑے پارٹیوں میں ہوں یا برادریوں میں، زوجین کے اندر ہوں یا والدین اور اولاد میں یا مارکیٹ اور محلے کے لوگوں میں، اللہ ان کا خاتمہ فرما دیجیے۔ آپس کے اندر دوریوں کو قرب کے ساتھ
नफ़रतों को मोहब्बत के साथ अल्लाह बदल दीजिए। हमारी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाइए। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खुतबा सुनकर जाना जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आपके लिए ईद की सारी खुशियाँ मुबारक हों। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह के ईद की नमाज के सारे अहकाम मुकम्मल हो। वालेकुम अस्सलाम। हम आते तो आप मुफ्ती साहब से मिल के
ਰਾਣੀ ਦੇਖੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇਖੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ अस्सलाम वालेकुम बहुत मुझे एकदम याद आया हाजी साहब थे ना हमारे ईद मुबारक